قال يسوع تعرفون الحق والحق يحرركم. اور تم سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. میری طرف سے اور سچائی کی تلاش ٹیم سے آپ سب کو بہت سلام. آج ہم بائبل مقدس جو لائبریری ہے اس کے پہلے کمرے میں داخل ہونے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ پہلے کمرے میں ہے کیا. اور پہلے حصے میں جو ہم بات کر رہے تھے توریت کی، آج ہم توریت کی اور اس کے پہلے حصے کی جو پہلی کتاب ہے اس کی تھوڑی سی بات کریں گے. عام طور پہ توریت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ کو ملی. ویری رائٹ، بہت اچھا ہے. یہ توریت بہت مقدس، انتہائی مقدس کتاب ہے. اور توریت کا لفظی مطلب جو ہے وہ یہی ہے: ہدایت کی کتاب، تعلیم کی کتاب، شریعت کی کتاب، قوانین کی کتاب، جس کو لا بھی کہتے ہیں. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں، جس میں پیدائش ہے، خروج ہے، اخبار ہے، گنتی اور استثنا، یہ موسیٰ نے لکھی. ویری ٹرو. یہ موسیٰ نے اپنے طور پہ نہیں لکھی بلکہ خدا نے ریویل کی اس پہ، اور موسیٰ نے خدا کی ہدایت سے یہ کتابیں لکھی. اور مین کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خدا کے تعلق کیسا ہو اور انسان کا انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ اس کتاب میں اس کو شریعت کی کتاب کہتے ہیں، تعلیم کی کتاب کہتے ہیں، قوانین کی یا لا کی کتاب کہتے ہیں. اس میں اخلاقی قوانین ہے، اس میں روحانی قوانین ہے، اس میں معاشرتی معاملات کو کس طرح سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہے. دی کن لوگوں کو گی؟ موسیٰ، سمجھتے ہیں آپ. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ غلامی میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ تقریباً 400 سال غلامی سے جب نکلے تھے یہودی، تو اس وقت کوئی طور پہ جب موسیٰ خدا کو ملے، یا اس سے پہلے نکلنے سے پہلے خدا نے جو ہدایات دی ان کو. میرا زور اس بات پہ ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کتاب دی کن کو گئی؟ غلامی سے نکلے ہوئے لوگوں کو، جو 400 سال 10 پشتیں جن کے مائنڈ سیٹ میں غلامی بھر چکی تھی، وہ سوچ ہی نہیں تھے سکتے کہ آزادی کیا ہے. ان کے لیے فرعون سب کچھ تھا. ہم غلامی میں پیدا ہوئے، غلامی ہی میرے لیے سب کچھ ہے. لیکن خدا ان کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. فرعون سب کچھ نہیں ہے، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں سب کچھ. ان کتابوں کی جو پہلی کتاب پیدائش ہے، پیدائش جیسے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح چیزیں کریٹ ہوئیں، پیدا ہوئیں. لیکن کریٹ مین جو بہت ضروری بات سیکھنے والی ہے کہ دنیا کو بنایا کس طرح. بائبل مقدس بتاتی ہے پیدائش کی کتاب میں کہ خدا نے کہا کہ یہ ہو جا تو وہ ہو جا. جیسے خدا نے کہا کہ اندھیرا ہے اور خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. مینلی بات میں جو آپ کے گوش گوار کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے کہا جو ہے گرامر میں اس کو کلمہ کہتے ہیں. خدا کا بولنا، منہ سے نکلی ہوئی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. خدا نے جو کچھ بولا وہ ہو گیا. کلام کیا خدا نے، کلام کے وسیلہ سے دنیا پیدا ہوئی. پھر اس میں ایک اور جو بڑی ضروری بات پیدائش کی کتاب میں ہے، وہ ہے انسان کی نافرمانی. اور انسان کی نافرمانی کے بعد ان کو جو سزائیں دی گئی. یہ پیدائش پہلی کتاب جو توریت کی پہلی کتاب ہے، اس کو 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسانوں نے، آدم اور حوا نے، جو میرا اور آپ کا باپ ہے اور ماں ہے، انہوں نے نافرمانی کر لی تو خدا نے سزا دی. پہلی سزا دی. آپ اگر متفق نہیں میرے ساتھ اس سزا میں تو آپ کامنٹس میں ضرور لکھیں، بتائیں مجھے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں. پہلی سزا آدم کو دی کہ تو ساری عمر محنت سے کام کرے گا، خون پسینے کی روٹی کھائے گا. پھر حوا کو سزا دی گئی کہ تو درد کے ساتھ بچہ جنیں گی. اور جو سانپ کو سزا دی گئی ابلیس کو، وہ یہ دی گئی کہ تو ساری عمر مٹی چاٹے گا. امپورٹنٹ بات جو توریت کی پہلی کتاب پیدائش میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں تیری نسل، ابلیس کو کہا گیا، شیطان کو، میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دشمنی ڈالوں گا.
یہ بہت ضروری بات ہے پیدائش کی کتاب میں جو جاننے کی ضرورت ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس میں عورت کی نسل، ساری نسلیں آدم کی نسل سے کہلاتی ہیں، لیکن یہ جو توریت کی کتاب اس کا پہلا حصہ پیدائش جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں عورت کی نسل کی بات ہو رہی ہے. تو خدا پیدائش کی کتاب میں بتاتے ہیں کہ دنیا کو میں نے کس طرح پیدا کیا. میرے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے، اس میں تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی تخلیق کس طرح ہوئی. پھر دنیا کی تخلیق کے بعد انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی. خدا نے اپنے امیج کے پہ اپنی شبیہ پہ بنایا. یہ جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں یہ آپ کو اس طرح سمجھ نہیں لگیں گے جب تک آپ خود اس کو نہ پڑھیں گے یا غور نہ کریں گے. اپنے امیج پہ اپنی مانند خدا نے بنایا. پھر اسی کتاب میں پیدائش کی کتاب میں جو توریت کی پہلی کتاب ہے پیدائش، اس میں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آدم کو کس طرح بنایا، ہوا کو پسلی سے کس طرح نکالا. پھر اسی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نے خدا کی نافرمانی کس طرح کی، اور وہ پاک حضوری جس کو عام طور پہ لوگ جنت کہہ سکتے ہیں، میں صرف خدا کی حضوری کہتا ہوں، باغ عدن، اس سے نافرمانی کی وجہ سے جب انسان ناپاک ہو گیا، گناہ گار ہو گیا تو اس کو نکلنا پڑا. پھر پہلے 2 بچوں کی پیدائش، قائن اور ہابل، ایک کا قتل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، آدم کی ساری نسل. اور اسی طرح آگے آگے جب انسان بہت بڑھ گئے، بہت بدی بڑھ گئی، تو نوح کا طوفان، نوح کی جو کشتی بنائی گئی. میں جب نوح کی کشتی اس میں سے بیان کر رہا ہوں پیدائش کی کتاب میں، تو یہ ہوائی بات نہیں ہے. اب بھی آپ اگر ترکی میں جائیں تو آپ کو اس کشتی کی سٹرکچر یا چیزیں یا آثار مل سکتے ہیں. مطلب بتانے کا یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سچائی کی بات ہے. پھر اس طوفان کے بعد اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ابراہیم کو جو بت پرست قوم کا بندہ تھا اس کو بلایا گیا. میں پیدائش کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اسرائیل تک نہیں پہنچا. خدا نے ابراہیم کو بلایا، وفاداری میں ابراہیم چل پڑا، اور خدا نے اس کو ایک بڑی ضروری بات کہی. اس کو کہا تو باعث سے برکت ہوگا، جو تجھے مبارک کہیں گے میں انہیں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. میں ابراہیم کی بات کر رہا ہوں جو بت پرست قوم سے بلایا گیا تھا، اس کا ذکر اس کتاب میں ہے. پھر ابراہیم جب نکلتا ہے تو اس کا ذکر ہے کہ کس طرح ابراہیم وہاں سے نکلا اپنے بھتیجے کو لے کے جس کا نام لوط تھا. ابراہیم کی بیوی کا نام ساری تھا. ساری تھوڑا یاد رکھنے کی ضرورت ہے چونکہ ساری کا نام بعد میں بدلتا ہے. اور ساری جو تھی اس کا کوئی بچہ نہیں تھا ٹل ایج آف 89، اور ابراہیم اس وقت 99 کا تھا. خدا نے اس کو کہا کہ میں تجھے بچے دوں گا، لیکن امپیشنٹ اس کی بیوی نے اس کو اپنی لونڈی ہاجرہ دی جس میں سے اسماعیل پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اسی کتاب میں ہے. اس کے بعد خدا اس کو ختنے کا نشان دیتا ہے، عہد دیتا ہے، وہ بھی اسی کتاب میں ہے. ابراہیم سے پھر ختنے کے بعد کنفرمیشن دی جاتی ہے کہ بھائی تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام تو اسحاق رکھنا. خدا ہمیشہ نام تک بتا دیتا ہے کہ کیا رکھنا. اس کتاب میں اسحاق کا نام بتایا گیا، اسحاق کی پیدائش بتائی گئی، اور جب ابراہیم 100 ایئر کا ہوا اور سارے کا نام بدل کے سارا رکھا گیا تو ساری 90 ایئر کی تھی جب اس کے اسحاق پیدا ہوا. اسحاق کے بعد آگے بڑھتے ہیں چونکہ جلدی سے اس کتاب کا تعارف کروانا ہے جس کو پیدائش کہتے ہیں. ابراہیم سے اسحاق جب پیدا ہوتا ہے تو آگے پھر ایک ڈسپیوٹ فیملی میں ہوتا ہے جس میں اسماعیل کو گھر میں سے نکالنا پڑتا ہے. اسماعیل اور اس کی ماں ہاجرہ جو سارا کی لونڈی تھی اس کو گھر سے نکالنا پڑتا ہے، وہ نکل گئے. اس طرح ابراہیم اور اسحاق رہتے ہیں. پھر ایک اور حادثہ ہوتا ہے یا ایک اور شوق ملتا ہے ابراہیم کو. خدا کہتا ہے یہ جو تیرا بیٹا اکلوتا بیٹا اسحاق ہے اس کو لے جا اور قربان کر دے میرے لیے. بغیر چون چراں کیے ہوئے ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کے جاتا ہے. اور یہ جو ساری چھوٹی چھوٹی کڑیاں مل رہی ہیں یہ ایک بڑی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جس طرح
जब इब्राहिम अपने बेटे को लेके जा रहा था तो इसहाक पूछता है कि बाप, ये लकड़ियां भी कुर्बानी के लिए है, आग भी है, वो बर्रा किधर है? तो इब्राहिम नबूवती कलाम के तौर पे कहता है कि खुदा हमारे लिए खुद बर्रा मुहैया करेगा। हम पैदाइश की बात में हैं, तो जब बर्रा मुहैया होता है पहाड़ी पे, तो वहाँ इब्राहिम खुदा का नाम जानता है कि खुदा का नाम यहोवा यरी है, यानी कि मुहैया करने वाला खुदा है। आगे सारा की वफात होती है और इब्राहिम अपने नौकर से कहता है कि मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लेके आ, लेकिन मेरे लोगों में से लाना। सो यहाँ नौकर की वफादारी बयान की गई है कि नौकर खुदा से दुआ करता है कि खुदा ताला मुझे, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो मेरा काम बन जाए। वो दुआ करता है और इस तरह वो अपने मालिक इब्राहिम के बेटे इसहाक के लिए एक बीवी पाता है जिसका नाम रिबका है, जो सारी के भाई की बेटी थी। और वो उसको लेके आता है, इब्राहिम इसहाक की शादी हो जाती है, उसको बीवी मिल जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि वो बांझ औरत थी और इसहाक अपनी बीवी के लिए दुआ करता है कि खुदा उसको औलाद दे और उसके बतन से 2 बेटे पैदा होते हैं। एक का नाम असौ और दूसरे का नाम यकूब रखा जाता है। मैं बताता चलूं, हर एक लफ्ज का एक मतलब है। जिस तरह हमने बाइबल का मतलब बताया कि बाइबल का मतलब क्या है, किताबों का मजमुआ, लाइब्रेरी, इसी तरह जो आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, क्या नाम है आपका, अब गौर करें कि इसका क्या मतलब है। मेरे नाम का भी एक मतलब है, यकूब के नाम का भी एक मतलब है। अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा आगे जाके इसी किताब में से, पैदाइश की किताब में से बताऊंगा कि क्या मतलब है। सो नाम रखा जाता है। दोनों भाइयों में एक धोखेबाजी होती है, एक भूखा होता है, वो दाल के बदले अपने आप पर लौटा होने का हक बेच लेता है। और इस तरह यकूब अपने घर को छोड़ के दौड़ जाता है अपने मामू के पास, चूंकि उसने अपने बाप से धोखेबाजी से बरकत ले ली थी। सो उसका बड़ा भाई बहुत नाराज होता है कि तूने मेरा हक छीन लिया है। तो ये दौड़ के अपने मामू के पास चला जाता है। तो मामू के पास जाके उसका नाम लाबन है, उसके घर में रहना शुरू करता है। उसकी एक बेटी पसंद आ जाती है। सो उसको कहता है मेरी उससे शादी कर दो। तो वो कहते हैं ठीक है, मेरे लिए मजदूरी करो, मेरी बकरियों को चलाओ, 7 साल काम करो। तो इस तरह जो राखल है उससे उसकी शादी होने के लिए मजदूरी करता है। लेकिन जिस दिन शादी होती है वो देखता है कि वो जिस बेटी के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने मजदूरी की थी, ये तो वो है ही नहीं। फिर वो अपने मामू से बात करता है कि ये क्या किया है। तो मामू उसको बताता है कि देख, मेरे कबीले में, मेरे खानदान में ऐसी नहीं बात कि बड़ी से पहले छोटी की शादी कर दूं। तो मैंने बड़ी सी शादी कर दी है, जिसको यकूब पसंद नहीं था करता। जिसको पसंद करता था उसके लिए उसको फिर 7 साल मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार उससे भी शादी हो गई। लेकिन जिसको पसंद नहीं था करता, उससे उसकी औलाद थी। जिसको पसंद करता था उससे उसके बच्चे पैदा नहीं थे हो रहे। बाद में यकूब से फिर उसके जो अपनी बीवी जिसको वो पसंद करता था, यूसुफ पैदा होता है जो लाडला था। ये 12 भाई थे, कुछ यकूब की बीवियों से और कुछ उसकी लौंडियों से, जो नुकरानियां होती हैं या उस जमाने में जो भी रिवाज था उनसे। लेकिन 12 बेटे पैदा। सबसे अजीज बेटा, चूंकि उसकी जिस लड़की को वो पसंद करता था, राखल, उससे पैदा हुआ था, उसका नाम यूसुफ था। तो यकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था। उसको एक खास किस्म का कोट या चोगा बना के दिया था जो कलरफुल था। लेकिन दूसरे भाई, जो 11 दूसरे भाई थे, वो यूसुफ से नफरत करते थे, इसलिए कि यकूब उसको ज्यादा पसंद करता था। तो इसी किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया कि अपने भाई यूसुफ को कुएं में फेंक दिया कि हम मार देते हैं। एक भाई ने कहा ना मारो, लेकिन बाद में उन्होंने इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया ताकि वो गुलामी में बेच के मिस्र पहुंचाया जाए। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये खुदा का आला इंतजाम था।
چونکہ اس سے پہلے یوسف نے بہت سی خوابیں دیکھی تھی کہ کس طرح خدا نے اس کو لیڈر بنانے کے لیے خوابوں میں دکھائی دیا. تو ہوتا کیا ہے, یوسف غلامی میں بیچا جاتا ہے. وہاں پھر یوسف کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے. جس گھر میں رہتا ہے اس کا نام فوتیفار تھا. فوتیفار کی بیوی اس پہ عاشق ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ بدی کرنا چاہتی ہے. یوسف وفادار, خدا کا وفادار, اور اپنے مالک فوتیفار کا جس گھر میں رہتا تھا اس کا وفادار تھا. اس نے اس بدی سے وہ دوڑائے کہ نہ کرے خدا کبھی ایسے ہو کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدی کروں. اور جب بیوی الزام لگاتی ہے تو یوسف کو جیل جانا پڑتا ہے. لیکن جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے نا, وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا. وہاں یوسف نے جیل میں بھی بڑا کام کیا. اس میں حکمت تھی, خدا کی حکمت. تو وہ قیدیوں کا انچارج بن گیا. وہاں 2 بادشاہ کے قیدی تھے, ان کو خوابیں آئیں. اس نے خوابوں کی تعبیر کی, اور تعبیر کرنے کے بعد وہ تعبیر سچ ہوئی. تو اس نے کہا کہ جب بادشاہ کے حضور جاؤ تو میرے بارے میں ذکر کرنا کہ میں نے یہ خوابوں کی تعبیر کی ہے اور میں جیل میں بند ہوں. بادشاہ اس بات کو بھول گیا, جس کی خواب کی تعبیر ہوئی تھی وہ بھول گیا, لیکن خدا اس کو نہ بھولا. اور پھر بادشاہ کو کچھ خوابیں آتی ہیں. تو جب بادشاہ نے حکیموں کو, خوابوں کی تعبیریں بتانے والوں کو بلایا تو کوئی نہ بتا سکا. پھر یوسف کو لایا گیا اور یوسف نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی کہ اس طرح تیرے ملک میں 7 سال بہت فصل ہوگی اور اگلے 7 سال بہت بڑا کال پڑے گا, تو اس کا انتظام کرنا چاہیے. تو بادشاہ نے یوسف کو یہ سارا انتظام دے دیا. اس طرح اسی کتاب میں یوسف کے اس انتظامات کے بارے میں ہے کہ اس نے انتظامات کس طرح کیے, اور پھر جو بھائی جنہوں نے یوسف کو بیچا تھا وہاں سے اس ملک میں, مصر میں اناج لینے کے آئے. بھائی سے ملاقات ہوتی ہے اور بھائی ان کو پہچان لیتا ہے, اور اس طرح وہ روتا بھی ہے. اس طرح بعد میں سارے کے سارے یعقوب کی اولاد جو 70 لوگ تھے, 70 لوگ جو تھے اس ملک میں آئے, اور وہ 400 سال تک اس میں رہے اور غلامی کی زندگی میں انہوں نے گزاری. جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت تک یوسف بھی مر گیا, اور اس کی ہڈیاں جو تھیں اسی ملک میں دفن کی گئی. لیکن یوسف نے ایک وعدہ لیا اپنے لوگوں سے کہ جب اس ملک سے جاؤ تو میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا, بلکہ اب میرے باپ کی ہڈیوں کو بھی لے جانا. یہ بھی ایک پروفیسی تھی کہ ایک دن میرے لوگ یہاں سے آزاد ہو کے اپنے ملک میں جو وعدہ کی ہوئی زمین ہے وہاں چلے جائیں گے. تو یہ ہے توریت کی پہلی کتاب جس میں یہ ساری باتیں تفصیل سے لکھی گئی. میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں. مین مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری پیدائش کی کتاب بتائی جائے. مین مطلب ہے کہ میں نے آپ کو ہنٹس دے دیے تاکہ آپ کسی نہ کسی طرح اس کتاب کو پڑھ سکیں. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. یہ لوگ غلامی میں تھے, خدا کو جانا اور خدا نے ان کو غلامی سے آزاد کیا, اور یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار کیسے ہم آزاد ہو جائیں گے. ان کا جو سافٹ ویئر لاسٹ 400 سال کا تھا وہ غلامی میں پھنسا ہوا تھا, وہ نکل نہیں تھے سکتے. لیکن خدا پیدائش کی کتاب میں بتاتا ہے کہ میں ہوں, میں خدا ہوں, میں جو کریٹر ہوں, میں نے جو شروع سے زمین اور آسمان کو بنایا, میں سارا کچھ ہوں, فرعون نہیں ہے, میں ہوں. اس لیے پیدائش کی کتاب خدا نے موسیٰ کو بتائی تاکہ اس کے لوگ جاننے کہ میں خدا ہوں, کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اور اگر آگے جائیں گے تو آپ کو اور پتہ چل جائے گا گہرائی میں کہ خدا نے بارہا کہا ہے کہ میں ہوں, I am the God, میں ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. اس لیے پیدائش کی ساری چیزیں بتانی پڑی کہ میں کریٹر ہوں, میں نے تمہیں اس غلامی سے نکالا ہے. فرعون خدا نہیں ہے, میں خدا ہوں جس نے تمہیں اڈاپٹ کیا ہے, لیا ہے اور اپنا بیٹا بنایا ہے. مجھے امید ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بتایا گیا میں نے سطحی طور پہ بتایا ہے, آپ کو ضرور موقع ملے گا
کہ آپ اس کتاب کو لیں اور پڑھیں اور سچائی کو جانیں کہ ہے کیا. اور جو لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں کہ یہ بدل گئی ہے، کوئی بات نہیں. اگر بدل بھی گئی ہے تو آپ تو دیکھیں کیا ہے. لوگوں کی باتوں کو کیوں یقین کرتے ہیں؟ آپ اس کتاب میں دیکھیں کہ کیا ہے. خدا آپ کو بہت برکت دے.